اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ درس میں انفاق فی سبیل اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بارے میں ایک حدیث بیان کی گئی تھی. مضمون وہی ہے، لیکن آج کے درس میں جس حدیث کا انتخاب کیا گیا ہے یہ ذرا لمبی ہے، لیکن ایسی ہے جس میں اس مضمون کے پہلوؤں پر بہت عمدگی سے روشنی پڑتی ہے. یہ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینہ کے انصار میں سب سے زیادہ مالدار تھے. صحابہ کی عام حالت تو کمزور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو مالی فراخی بھی خوب عطا کی تھی. تو حضرت ابو طلحہ انصاری ان میں سے شامل تھے. حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے کھجوروں کے باغات تھے، جن میں سے سب سے زیادہ عمدہ باغ بیرہا نامی تھا. اس نام رکھا گیا تھا اس باغ کھجوروں کے باغ کا، جو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا. یہ باغ بھی بہت عمدہ تھا، پھل بھی خوب دیتا تھا، اور پھر یہ کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا. اور اس سے پھر بڑھ کر خوبی کی بات اس میں یہ تھی کہ وہ مسجد نبوی کے سامنے بالکل قریب تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر تشریف فرما ہوتے، باغ کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے. تو اس حوالے سے آگے ذکر ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہیں جب تک نہیں کرتے تم حقیقی نیکی کو نہیں پا سکتے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا ریئیکشن کیا تھا، یہ دیکھیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اس مضمون کی آیت نازل ہوئی ہے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میری سب سے پیاری جائیداد بیرہا کا باغ ہے، جس کا بھی ذکر ہوا. اور وہ کہنے لگے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں. دیکھیے اور ذرا اندازہ کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کتنے فدائی اور جانثار تھے. ایک بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہ کرو. حضرت ابو طلحہ فوری طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ جائیداد مجھے بڑی پسند ہے، بڑی پیاری اور بڑی مرغوب ہے، اور میں اس فرمان الہی کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں. اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا. نیکی کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا منظور تھی، اور فرمایا کہ میں تمنا کرتا ہوں اور خواہش کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا اور میرے آخرت کے ذخیرے میں اس کو شامل کر لے گا. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی مرضی کے مطابق اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ میں وقف کرتا ہوں، آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے اپنے مصرف میں لائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے اختیار فرمایا کہ واہ واہ، بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ مال ہے، بڑا نفع مند ہے، اور جو تم نے کہا ہے وہ بھی میں نے سن لیا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو. چنانچہ
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں کو میں تقسیم کر دیا۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے قربان کر دیا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرماتے ہوئے انہیں فرمایا کہ اب تمہارے رشتہ دار ہیں کچھ جو تم سے زیادہ اس بات کے اس میں حقدار بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کو مالی فراخی حاصل نہیں، تو یہ باغ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ان کو دے دو۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ نے کوئی تعامل نہیں کیا، فوری طور پر جیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا جائیداد اپنے چچیرے بھائیوں میں اور قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری حدیث آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ صرف 2 آدمی ایسے ہیں، حضور نے فرمایا کیٹیگری کے حساب سے، کہ صرف 2 شخص ایسے ہیں کہ جن کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ انسان یہ تمنا کرے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں۔ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور پھر اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مال تو دیتا ہے، ہمارے ارد گرد دیکھیں کتنے لوگوں کو مال دیا جاتا ہے، لیکن کتنے ہیں جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 2 شخصوں کے سوا کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، تو اس کی نیکی کو دیکھ کر اپنے دل میں بھی یہ تمنا پیدا کرنی چاہیے۔ اور دوسرے فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس شخص پر وہ شخص ہے جو قابل رشک ہے۔ دوسروں کی نیکی کو دیکھ کر کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کی یہ خوبی زائل ہو جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، اس کی یہ جو رکھ رکھاؤ کی زندگی ہے یہ تباہ ہو جائے، یہ بہت گھٹیا بات ہے اور اس کی سختی سے مناہی کی گئی ہے۔ ان کے بارے میں بری تمنا کرنا بالکل غلط ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر خواہش کرنی ہو تو کس کی جائے کہ میں بھی اس طرح بن جاؤں، مجھے بھی وہ چیز ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس نے اسے راہ حق میں خرچ کر دیا، وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے۔ وہ نہیں جس نے اپنی تجوریاں بھر لیں، وہ نہیں جس نے اپنے مال کو اپنی ذات تک محدود کر لیا، بلکہ ضرورت مندوں پر جہاں جہاں ممکن ہو، دائیں بائیں آگے پیچھے، ہر طرف، ہر موقع پہ نیکی کی ہر راہ پہ چلتے ہوئے مال کو قربان کرتا ہے۔ وہ قابل رشک ہے، جس جیسا بننے کی تمنا باقی لوگوں کو کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا ایک اور آدمی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ اس کی خوبی اور نیکی کو دیکھ کر اس جیسا بننے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھا دے۔ وہ بھی ایک دوسرا شخص ہے، اور اس کی تعریف اس طرح پر ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی ہے، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ فیصلے کرنا قاضی کا کام ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کروائی جائے۔ تو جو لوگ اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے درمیان صحیح اور انصاف کے فیصلے کرتے ہیں، وہ قابل رشک ہیں۔ اور پھر یہ جو اپنی دانائی کے نتیجے میں اور اپنے علم و حکمت کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے، وہ لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، علم دیتا ہے، اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ یہ شخص قابل رشک ہے، جس کے لیے تمنا کرنی چاہیے۔ تو اسلامی معاشرے میں دراصل تعلیم یہ ہے کہ انسان کو کسی شخص کے ساتھ کینہ نہیں رکھنا چاہیے، دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، نہ بدظنی، نہ برائی، نہ یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس خوبی کو زائل کر دے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس کی جائیداد تباہ ہو جائے، صحت تباہ ہو جائے۔ ہرگز اس بات کے کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ کینہ ہے جس کا رکھنا منع ہے اسلامی تعلیم میں۔
دوسری طرف یہ ہے کہ جب انسان معاشرے میں اپنے قرب و جوار میں دائیں بائیں یہ دیکھے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صحت دی ہے اور صحت کے نتیجے میں وہ نیکیاں کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے اور وہ مال کے ذریعے نیکیاں کماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و حکمت عطا کی ہے اور دانائی عطا کی ہے، اس کے ذریعے وہ اچھے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، نیکی کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ شخص ایسا ہے جو اپنی اس خدا داد نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے کہ انسان دوسروں کی خوبیوں کو دیکھ کر ان پر خوش ہو اور رشک کرے کہ خدایا یہ خوبیاں اس کو بھی مبارک ہوں، اس کی خوبیوں میں بھی ترقی ہو، اور اس کے ساتھ میں بھی تمنا کرتا ہوں کہ مجھے بھی یہی خوبی عطا کرے، خواہ وہ علم ہو، خواہ وہ دولت ہو، خواہ وہ دانائی ہو، کسی قسم کی بھی نیکی ہو جو انسان دیکھے تو اس موقع پر ایک رشک کے انداز میں اس کی دعا کرنی چاہیے، اور یہ ایک مومن کا صحیح طریق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ طریق یاد رکھنے اور اس کے مطابق ہمیشہ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔